سر 1.3 ارب ڈالر کی جو ہماری ٹرانچ ہے یہ آ گئی ہے، اور کلائمیٹ والا پیکج جو ہے وہ تو ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا، وہ بھی ہے. اور سر ہماری جو بیسکلی زر مبادلہ جو ہے ٹوٹل آپ کا پہنچ گیا 8.3 بلین ڈالرز کے اوپر، اور سارے انڈیکیٹرز جو ہیں سر اب اوپر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشیو ہے وہ بھی 4 سال کی حوالے سے بلند ترین اپنی سطح پہ ہے. تو سر ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بڑی ہی اچھی لگ رہی ہیں، اور سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو اور اپنے اپنے وزراء کو اور جن لوگوں نے ڈیلیور کرا کے دیا ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور حکومت جو ہے بیسیکلی وکٹری لیپ موڈ کے اندر ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک رہی. اگر آپ آئسولیٹ کر لیں آئی ایم ایف ٹرانچ اور جو ہمارا اس وقت جس آئی ایم ایف پیکج میں ہمیں، اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو وکٹری لیپ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو جب آپ کا وہ مشن سکسیسفل ہو جائے. لیکن اس کو اگر آپ آئسولیشن سے نکال کے ایک اوور آل اکنامک پالیسی کے اندر جب فٹ کرتے ہیں تو پھر ذرا سمجھ آنا کم ہو جاتی ہے کہ یہ پھر یہ تو مطلب بہت ملکوں کے لیے ایک بہت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ جی ہم نے لون لینا پڑا ہمیں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ چیز جو ہے یہ ایک ریگولر چیز ہوگی، بلکہ ہم تو اب تو کئی سال ہو گئے ہم کسی پیکج میں ہی ہوتے ہیں. سوال یہ ہے سر کہ حکومت جو ہے اس کا جو ویژن ہے یا اس کا جو بیسیکلی آگے کس طرح لے کے جانا ہے آگے ملک کو، اس کے اندر کیا ہماری اکانومی جو ہے وہ اسی طرح ریلائنٹ رہے گی ہمیشہ لونز کے اوپر؟ کیونکہ آئی ایم ایف تو ایک ہے، اس کے بعد اے ڈی بی ہے، ورلڈ بینک ہے، ابھی کمرشل بینکوں سے بھی لون اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم یہ لون کا بوکے بائیلیٹرلز بھی ہیں، ہاں جی، تو لون کا یہ جو بوکے ہے بنا کے اپنے معیشت جو اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایک اتفاق رائے قائم ہے تمام اکانومسٹ کی، اور کوئی اکانومسٹ نہ بھی ہو جس کو بیسک مطلب کاروباری علم ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ لونز اور لونز کی ری پیمنٹ کی بیسس پہ آپ سٹینڈ سٹل سٹیبلٹی پہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن پھر جو جس فالٹ لائن پہ آپ بیٹھے ہیں، مطلب یہ ایک 1.3 بلین کی ٹرانچ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے تو وہ فالٹ لائن جو ہے پھر متاثر ہو جاتی ہے. یقیناً وہ فالٹ لائن بھی متاثر ہو جاتی ہے. اور دوسرے ایک اور چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ، ورنہ تو آپ اسٹیبل بھی نہیں رہ سکتے. مطلب ہر دفعہ بیسیکلی جب آپ لون لیتے ہیں تو وہ جو ایک چیز آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ ہے اگلی دفعہ مزید لون لے سکنے کی طاقت. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھار چڑھتا جاتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے اتارنا ہے. یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. ابھی اکانومسٹ کا اس پہ ایک آرٹیکل بھی آیا ہے کہ قومیں جو ہیں، ممالک جو ہیں، وہ ایڈ کے اوپر کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. قومیں اور ممالک جو ہے نا وہ ترقی کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اور رسک کیپٹل کے اوپر. یہ بات طے ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا بلکہ ایک اور چیز بھی بات کرنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ جس پہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ وکٹری لیپ لیا ہم نے اس بات پہ کہ ہمیں ایڈ ملی ہے، اس سے بھی زیادہ ہم وکٹری لیپ لیتے ہیں لمبا جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا، آپس کی بات یہ ہے کہ ملک اس پہ بھی ترقی نہیں کرتے. مطلب وہ ظاہر ہے، اگین یو ہیو ٹو میک بیسٹ یوز آف اٹ، کہ وہ پیسہ آیا ہے، اب اس پیسے کے آنے کی وجہ سے آپ کے لوگ ٹرین ہو جائیں گے، آپ کے لوگوں کو انیشلی ایک امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد تو ایونچولی تو وہ پیسہ نہ صرف جانا ہے بلکہ اس نے منافع کے ساتھ واپس جانا ہے. تو وہ تو آپ بڑا ڈیٹریمنٹل بھی ثابت ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن اگر آپ اس کو اگین یو ڈونٹ میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. آپ اپنے لوگوں کو اس پیسے سے قابل نہیں بنا سکتے اور آپ جو ہے اس پیرلل اپنی انڈسٹری نہیں کھڑی کر سکتے، تو پھر تو وہ باہر والا جو ہے وہ جس نے لگایا وہ لے کے جاتا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.